بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد دین کا ایک اہم حکم ہے۔ قرآن مجید میں کم و بیش 29 مقامات ایسے ہیں جہاں پر جہاد اور اس سے مشتق الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ سورہ توبہ میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، انفروا خفافا وثقالا فجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعقلون۔ نکلو ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو جان سکو، اس کو سمجھ سکو۔ دین کے دیگر احکامات کی طرح جہاد کے ضمن میں بھی ہمارے ہاں یہ بحث رہی کہ اس کی فقہ کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے، اس کے ضوابط کیا ہیں، یہ کب فرض ہوتا ہے، کن پر فرض ہوتا ہے، کیا شرائط ہیں اس کو شروع کرنے کے حوالے سے، اور پھر اس کے نتائج کے بارے میں بھی ہمارے ہاں اہل علم گفتگو کرتے رہے ہیں۔ جہاد کی فقہ اور جہاد کے قانون کے باب میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ اللہ کی اس حکم کا مخاطب مسلمان اپنی انفرادی حیثیت میں ہے یا اجتماعی حیثیت میں؟ جہاد فرد پر فرض ہے یا ریاست پر فرض ہے؟ آج ہم چاہیں گے کہ الف میں جہاد کے ضمن میں اٹھنے والے اس اہم سوال کو زیر بحث لائیں اور اس باب میں جو دیگر مسائل اٹھ رہے ہیں ان کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں۔ حسب روایت ملک کے ممتاز اہل علم، دین کے اسکالرز اور سماجیات کے ماہرین ان سوالات کو، اس موضوع کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محسن نقوی۔ آپ دین کے ایک جید عالم ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے آپ رکن ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور بے شمار تحقیقی اداروں کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان مولانا عبدالرؤف فاروقی، آپ بھی دین کے ایک اسکالر ہیں، خطیب ہیں، ایک اہم علمی رسالے مکالمہ بین المذاہب کے آپ ایڈیٹر ہیں اور دین کی تبلیغ اور دعوت کے حوالے سے سوسائٹی میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان جناب ساجد حمید، آپ کا تعلق المورد انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کے ساتھ ہے، آپ وہاں حدیث و سنت کے شعبے میں تحقیق کا کام کر رہے ہیں اور آپ کی کئی تصانیف ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ ہمارے چوتھے مہمان جناب وجاہت مسعود، آپ صحافی بھی ہیں، ایک سوشل سائنٹسٹ ہیں، بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، اخبار میں کالم لکھتے ہیں اور جہاد اور دینی احکام کے سماجی پہلو پر آپ کی گہری نظر ہے۔ ہم چاہیں گے کہ گفتگو کا آغاز ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے کریں۔ ڈاکٹر صاحب، جہاد کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو عام طور پر اس کا مفہوم جو قتال کے حوالے سے ہے وہی معروف سامنے آتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ دین کا حکم جنگ کے دیگر مذاہب یا دیگر سوسائٹی میں رائج تصورات سے کس حد تک مختلف ہے؟ ہر وہ جنگ کہ جو کسی مذہب کے ماننے والے کسی دوسرے کے ساتھ لڑیں وہ مقدس جنگ یا جہاد نہیں ہوا کرتی۔ اسی طرح سے ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات بالکل صادق آتی ہے کہ ہر وہ جنگ کے جس میں مسلمان شریک ہیں وہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد وہ حکم ہے، وہ جنگ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کے، امت مسلمہ کے بقا اور ارتقاء کے لیے جو جنگ لڑی جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو مقاصد شریعت ہیں، دین کا تحفظ ہے، عقل کا تحفظ ہے، جان و مال کا تحفظ ہے، اور اب اگر اس کو اور پھیلا لیجئے تو اس میں بین الاقوامی تعلقات اور اس میں مسلمان قومیتیں جو ہیں ان کا تحفظ ہے، ان کی سائنس اور ان کی ٹیکنالوجی کا تحفظ ہے۔ یہ ساری چیزیں اب مقاصد شریعہ میں، ان مقاصد شریعہ کے حصول اور تحفظ کے لیے مسلمان حکمران کی طرف سے جو اعلان جنگ کیا جائے گا اس کو شرعاً ہم جہاد سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مولانا، یہ بات جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ دین کے اس حکم کا تعلق مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ ہے، مسلمانوں کا حکمران جب مقاصد شریعت یا مقاصد دین کی آبیاری کے لیے، ان کی دفاع کے لیے جب کوئی اقدام کرے گا جنگ کا، اس کو ہم جہاد قرار دے دیں گے۔ تو آپ کیا اس تعبیر سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس کا تعلق فرد سے نہیں اجتماع سے ہے؟ اسلامی جہاد کا جو اصل فلسفہ ہے یا اسلامی جہاد کا جو اصل منزل ہے وہ تو ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ تمام کلموں سے اور اللہ کا نظام تمام نظاموں پر بلند ہو جائے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ یہ اعلان جہاد ریاست کا حق ہے
یا عوام میں سے معتمد اداروں کا، مسلمانوں کا کوئی معتمد ادارہ. اس سلسلے میں ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصولی طور پر تو اسلامی ریاست کا ہی یہ حق ہے کہ وہ جہاد کے لیے اعلان کرے، لیکن اگر کہیں دنیا میں اسلامی ریاست موجود ہی نہ ہو، جس طرح اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلمان اکثریت کے ملک بھی موجود ہیں، مسلمان حکمران بھی موجود ہیں، لیکن کسی ایک ریاست کو بھی پوری طرح سے اسلامی ریاست قرار نہیں دیا جا سکتا، تو وہاں جہاد کے اب آگے مرحلے شروع ہو جائیں گے. ایک مرحلہ تو اس میں یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جہاد جو ہے وہ کیا جائے، کوشش کی جائے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر ارض اسلام پر، ارض مسلمین پر غیر ملکی قبضہ ہوتا ہے، جسے ہم استعمار کہتے ہیں، ہماری پوری تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ جہاد کا لفظ اور قتال کا لفظ اس کے لیے باقاعدہ استعمال ہوا ہے. استعمار کے خلاف آزادی کی جدوجہد، آزادی کی جدوجہد، یعنی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فرانس نے مصر پر یا برطانیہ پر، یہ مختلف ملکوں پہ قبضہ ہوا، تو وہاں اسلامی ریاست موجود نہیں تھی، کوئی امیر المومنین موجود نہیں تھا جو جہاد کا اعلان کرتا، تو معتمد اداروں نے یا مسلمانوں کی معتمد شخصیات نے جہاد کا اعلان کیا اور فتویٰ دیا، اور پھر پوری امت نے اس فتوے کو قبول کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست ہو تو اس کا حق ہے، لیکن اگر اسلامی ریاست نہ ہو تو پھر معتمد ادارے جو ہیں، جن کے علم پر، جن کے تقویٰ پر، جن کی للہیت پر، اسلام کے ساتھ ان کی جو وابستگی ہے، اس پر امت کا اعتماد ہو، وہ ان کے فتوے اور ان کے فیصلے کو بھی ایک جہاد کا نام دیا جائے گا. یوں سمجھ لیجیے کہ مسلمانوں کی ایک جلا وطن حکومت قائم ہو گئی. کسی شخص نے یہ کہا کہ اس وقت اسلامی ریاست میں، ہمارے یہاں جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ ہے بر صغیر میں، وہ اسی بنیاد پر تھا کہ گو دارالحرب قرار دیا، یعنی گو اس وقت سے پہلے جو حکومت تھی مغلیہ خاندان کی، وہ بھی کوئی اسلامی ریاست تو نہیں تھی، مسلمان حکمران تھے، لیکن جب برطانیہ نے آ کر مکمل طور پر قبضہ کر لیا تو پھر شاہ عبدالعزیز کا جو فتویٰ ہے وہ اسی بنیاد پر تھا کہ ارض مسلمین جو ہے اس پر استعمار کا قبضہ ہو گیا اور مسلمانوں کے احکام جو ہیں وہ معطل ہو گئے، اور جو ہے یہ اب استخلاص وطن جو ہے، گویا مسلمانوں کی زمین کو استعمار سے چھڑوانا کا جو ہے، اس کے لیے جہاد، وہ فتوی جہاد ہی کہلاتا ہے. اور 250 سال اس بر صغیر میں مسلمانوں نے اسی فتوی جہاد کی بنیاد پر استعمار کے خلاف جہاد. ہم اس موضوع پر مزید بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بنیادی بات ساجد حمید صاحب جو ہم ابھی گفتگو میں سامنے آئی، مولانا نے فرمایا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جہاد اصل میں احیاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے بنیادی طور پر، یعنی جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو غالب کیا جائے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جب ریاست یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہی تو مسلمانوں کے معتمد افراد یا ادارے یہ کام کریں گے. میں فی الحال پہلے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جہاد کا بنیادی مقصد کیا احیاء کلمت اللہ ہے؟ جی میرا خیال ہے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں. ایک تو یہی احیاء کلمت اللہ ہے، اور دوسری چیز ظلم و عدوان کے خلاف ہم اقدام کر سکتے ہیں. ان دونوں کو ہم جہاد کہہ سکتے ہیں. یعنی کسی علاقے میں پرسیکیوشن ہو رہی ہے، لوگوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کو جینے کا حق چھین لیا گیا ہے، تو اگر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کو ختم کرنے کا تو تب بھی طاقت ہے ہمارے پاس، طاقت ہے تو ہم اقدام کر سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم، جو بھی ہو. جی تو یہ دو طرح کے جہاد ہیں جو قرآن و سنت سے معلوم ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس میں صرف اور صرف ریاستی کو حق حاصل ہے. امت نے اگر کسی وقت یہ کام کیا ہے کہ کسی غیر جہادی اقدام کو جہاد کہہ دیا ہے تو وہ نس نہیں بن جاتا. اس میں ہم اختلاف کر سکتے ہیں اگرچہ اکابر لوگ ایسا کہہ رہے ہوں. تو میرے خیال میں قرآن و سنت میں جو ہمیں سب معلوم ہے کہ کب جہاد کا حکم ہوا، کس طرح سے دیا گیا، کیا شرائط رکھی گئیں، اس کے بعد ہمیں یہ نہیں بات کہنی چاہیے کہ جہاد جو ہے وہ کوئی معتمد ادارہ بھی کر سکتا ہے. میرے خیال میں صرف اور صرف قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف اور صرف ریاست اس میں حقدار ہے کہ وہ اعلان کرے. لیکن مولانا کا کہنا یہ ہے کہ ریاست جب موجود نہیں ہے تو جی اس کے ہم دوسرے راستے اختیار کریں، جہاد پھر نہیں کہیں گے اس کو، وہ جدوجہد ہے جو بھی کہہ لیں. اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کہیں کوئی نص موجود ہے کہ جہاد کا حکم دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہو کہ امیر المومنین جہاد کرے؟ قرآن میں، حدیث میں کہیں ایسا ہو؟ جی بالکل، کوئی نص ہر جگہ موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے، بخاری میں آئی ہے کہ انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ، جو امام وقت ہے وہ ایک ڈھال ہے، سپر ہے، اور جہاد اس کے پیچھے سے کیا جاتا ہے، قتال جو ہے، اور یتقی بھی،
اور جب مثال کے طور پر جنگ میں بہت سارے موقع آ جاتے ہیں کہ ہم نے ایک آدمی کو مار دیا ہے تو اس کا بدلہ ہم سے لیا جائے گا یا اسٹیٹ سے لیا جائے گا، تو فرمایا کہ اس کا پناہ بھی اسی کی لی جاتی ہے۔ اس طرح بہت ساری حدیثوں میں یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد کا یہ والا اجر اس کو ملے گا جو جہاد کے دوران میں اللہ کے لیے جہاد لڑے گا اور اپنے امام کی پیروی کرے گا، تو اسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ہے۔ نہیں، امام سیاسی معنوں میں، جی سیاسی معنوں، فطری سی بات، اور ظاہر ہے کہ ہم امام مسجد کے پیچھے تو قتال نہیں کرتے، تو یہ ہے۔ اسی طرح فقہا سارے کے سارے مجمع علیہ اس بات یہ کہتے ہیں کہ یشترط فیہ الحاکم، اس میں حاکم کی شرط لگائی گئی ہے۔ تو حاکم کا لفظ تو امام چلو ہم دوسرے معنی بول لیتے ہیں اردو والے لوگ، لیکن وہاں حاکم کا لفظ بولا گیا ہے، اس لیے فقہا کا بھی، پرانے فقہا آج سے یعنی انگریز کے آنے سے